अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिर्स और लालच बंदे में इतना भरा हुआ है कि बंदा अपनी पूरी कोशिश करता है कि लालच और हिर्स जो है वो पूरा होता रहे, चाहे ज़िल्लत और रुसवाई भी हो। वो बंदा बर्दाश्त करता जाता है, लेकिन लालच और हिर्स से अपनी जान नहीं छुड़ाता। हिर्स इखलाक को बद कर देता है और इसमें ज़िल्लत और रुसवाई छुपी होती है। हिर्स बंदे में अल्लाह के अलावा दूसरे के सामने झुका देता है। दुगला पॉलिसी बंदा इख्तियार करता है, निफाक पैदा हो जाता है, इबादत में रियाकारी पैदा हो जाती है, दूसरे के सामने जलील होना पड़ता है और उसका मजाक और गालियां तक बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बुरे कामों में दाखला शुरू हो जाता है और फिर बुरे काम आसान लगते हैं और बहुत मामूली लगते हैं। हिर्स का मुतबादिल किनात है। किनात पैगंबरों की सुन्नत है और अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूल है, और जो कि बहुत कम लोग इसको अपनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इंसान के पास दो वादियों जितना भरा हुआ माल मौजूद हो तो वो तीसरी वादी माल से भरी हुई चाहेगा। सच है कि बंदे को मिट्टी ही भर सकती है। गोया जब बंदा मरता है तो उसका पेट मिट्टी ही भरती है। हाँ, अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की तमाम चीज़ों में बुढ़ापा आता है, लेकिन उसकी दो चीज़ें जवान रहती हैं। एक तवील उम्र की ख्वाहिश और दूसरा माल की मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि वो शख्स आसूदा है जिसे अल्लाह ताला ने इस्लाम की राह दिखाई और बक़द्र ज़रूरत अल्लाह ताला ने उसको माल दिया और उसने उस माल पर किनात की। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रूहुल कुद्स ने मेरे दिल में अलका किया कि जब तक बंदे का रिज़्क पूरा नहीं होता वो नहीं मरता। बस अल्लाह ताला से डरो और दुनिया का माल और इसकी हिर्स व हवस से बचो। दुनिया का माल जो है वो बक़द्र ज़रूरत बंदे को लेना चाहिए, जिससे गुज़र औक़ात आराम से हो सके। हिर्स और लालच बंदे को तबाह कर देता है और बंदे को हराम की तरफ ले जाता है। वो बंदा फिर इतना अंधा हो जाता है कि वो हराम का माल भी हलाल समझ के हड़प कर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शक वाले माल से बचो, माल मुश्तबे से बचो, ताकि तुम सब लोगों से ज़्यादा आबिद हो जाओ, और जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर किनात करो ताकि सबसे ज़्यादा शाकिर बन जाओ, और दूसरे लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, ताकि तुम मोमिन बन जाओ। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बायत करो। हमने अर्ज़ किया कि एक बार तो हम बायत कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बायत करो। हम लोगों ने अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिए और पूछा कि किस बात पर बायत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की बंदगी करो, नमाज 5 वक्त अदा करो, और जो कुछ अल्लाह ताला का इरशाद हो उसे दिल से बजा लाओ। और फिर आहिस्ता से फरमाया, और किसी से कुछ ना मांगो।
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری عادت یہ ہو گئی تھی کہ اگر اپنے گھوڑے کا چابک گر پڑتا تھا تو وہ ہم کسی کو اٹھانے کا نہیں کہتے تھے بلکہ خود ہی اس کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تونگر امیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو اس چیز پر قناعت کر لے جو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، سب سے زیادہ عادل بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو ہر ایک کام میں انصاف سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر روز فرشتہ یہ منادی کرتا ہے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، وہ تھوڑا مال جو تجھے کفایت کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس سے بے اندازہ خوشی ہو اور غفلت پیدا ہو۔ حریص بندہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور جو قناعت کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو قناعت کی، نہ کہ حرص کی۔ اپنے خرچ کو کم کرو، سادہ لباس پہنو، روکھی سوکھی روٹی پر قناعت کرو، سالن کا استعمال اگر ضرورت ہو کرو، نہیں تو اپنے آپ کو زیادہ لذت والے کھانوں سے بچاؤ، سادگی اختیار کرو، اخراجات زیادہ نہ کرو، فضول خرچی سے بچو اور کنجوس بھی نہ بنو، میانہ روی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خرچ متوسط درجے کا ہوگا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن میں مخلوق کی نجات ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ دوسری بات، درویشی اور تونگری میں اعتدال سے خرچ کرنا، چاہے تم امیر ہو یا غریب، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ پھر تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خوشی اور غم میں انصاف سے گریز نہ کرنا۔ یعنی مطلب ہے خوشی ہو، بعض لوگ خوشی میں شادیاں ہوں، کچھ خوشی کا موقع ہو تو بہت بے بہا خرچ کر دیتے ہیں اور فضول خرچی کی انتہا ہوتی ہے، اور بعض غم میں کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو اس میں بڑا کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ حکم کیا ہے کہ خوشی اور غم میں انصاف سے گریز نہ کرنا۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر رہ کر خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، اور جو کوئی خرچ میں اسراف یعنی فضول خرچی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غربت عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اندازے کے ساتھ خرچ کرنا نصف روزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آ جائے تو آئندہ کی روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح شیطان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے تیری عمر بڑی لمبی ہے، کل کی روزی کے بارے میں آج ہی پروگرام بنا لے اور بے فکر مت بیٹھ، اور جہاں مال ملتا ہے جس طرح کا ملتا ہے بس تو اس کو حاصل کر لے۔ تو یہ شیطان بندے کو اس طرف ورغلاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ شیطان بندے کو غربت کی طرف، محتاجی کی طرف، فقیری کی طرف وہ ڈر لگاتا ہے کہ بھئی تو مر جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تیرا جو ہے نا کل کا تو کیسے کرے گا، خرچہ کہاں سے لائے گا۔ تو وہ اگر بندے کے پاس پیسے آ جائیں، زیادہ ہو جائے تو پھر بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، زیادہ آ جائے تو بے حیائی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے بس اسی میں خوش رہتے ہیں، اور وہ کل اگر آج کا مل جاتا ہے وہ کل کا فکر نہیں کرتے،
और वो नमाज पढ़ते हैं या दीन का काम करते हैं, तो वो उनको कोई फ़िक्र नहीं होता, ना कल का रोज़ी का फ़िक्र होता है ना किसी और चीज़ का। इसलिए उनके दिल में किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती, दिल सिर्फ़ अल्लाह के लिए खाली होता है। तब वो अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत भी पाते हैं, और नमाज पढ़ें या दीन का कोई काम करें तो उनकी जो लज्जत होती है वो कितनी महसूस करते हैं, ज़रा आप भी किसी दिन गौर करें और अपने दिल को साफ करके देख लें, तो मालूम हो जाएगा कि जब बंदे का दिल मुकम्मल तौर पर हर ख़यालात से पाक हो जाता है, और अल्लाह जो शरीक को पसंद नहीं करता, और फिर जब दिल में हर किस्म का शरीक ख़त्म हो जाएगा, इवन के बंदे के अंदर ख्याल भी नहीं रहेगा, तो वो एक अल्लाह जो वाहिद है वो उस दिल में आकर अपने ज़िक्र की रहमत से सरफराज करेगा, और इस तरह बंदा अल्लाह से कनेक्ट हो जाएगा और अल्लाह से राब्ता जुड़ जाएगा। तो यही बेहतरीन तरीका होता है कि दिल को बंदा खाली रखे, वरना शैतान बंदे के दिल में बहुत ख्याल डाल के उसको अल्लाह के ख़िलाफ़ कर देता है, और बंदा ख़यालात में रहता है। उसका दिल जो है मुख्तलिफ ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर बंदा मुख्तलिफ ख़यालात के अंदर जब रहता है, तो अल्लाह की रहमत उसके दिल पर नहीं उतरती, क्योंकि अल्लाह दिल को उस वक्त ज़िक्र के काबिल बनाता है, अपनी बातचीत के काबिल बनाता है, जब वो खाली होता है, उसके अंदर ना कोई ख्याल होता है और ना किसी किस्म की बात होती है। तो वहदहू ला शरीक, वाहिद जब बंदा होता है तब उसकी रहमत उसको घेरा कर लेती है। याद रखो, रिज़्क हिर्स करने से हासिल नहीं होता, बल्कि रोज़ी जो नसीब में है वो ज़रूर मिलकर रहेगी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए, तो उन्हें निहायत फ़िक्रमंद पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, फ़िक्र मत करो, जो मुक़द्दर में है वो ज़रूर होगा, और जो तुम्हारी रोज़ी अल्लाह ने लिखी है वो यकीनन तुम्हें मिलेगी। बस उसे मिलने वाली रोज़ी और बंदे के अंदर जो वहम व गुमान पैदा होता है, वो वहम व गुमान को भी अल्लाह की तरफ ही, रज़ा की तरफ डाल दे बंदा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की इस आयत को पढ़कर बताया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। बंदा जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वमन यत्तकिल्लाह, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह का डर अपने अंदर रखता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको रोज़ी ही ऐसी जगह से अता फरमाता है जहाँ उसका वहम व गुमान तक नहीं होता, तो फिर अता भी बहुत फरमाता है। तो इसलिए अगर हम में भी ये क्वालिटी आ जाए कि हम भी अगर तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह का डर हमारे अंदर आ जाए, तो फिर आप खुद ही देख लेंगे कि आपकी रोज़ी जो है वो ऐसे ऐसे मकाम से आएगी जिसका आपको वहम व गुमान भी नहीं होगा। हज़रत अबू सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परहेजगार रहे, क्योंकि परहेजगार कभी भूखा नहीं मरेगा। परहेजगार को अल्लाह बगैर मांगे अता फरमा देता है। हिर्स तमा मलामत लाता है और आखरत का अजाब भी साथ लाता है। अगर सब्र करे तो सवाब के साथ साथ बंदा रंजीदा तो होगा, लेकिन दुनिया और आखरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। तो जब बंदे के पास कम होता है कुछ, तो सब्र इख्तियार करे, अल्लाह पर भरोसा रखे, तकवा इख्तियार करे, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन की इज़्ज़त इस बात में है कि वो मखलूक से बेनियाज हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसके साथ तेरी कोई हाजत है तू उसका कैदी और असीर है, और जो शख्स तेरा मोहताज हो तू उसका अमीर और वो तेरा असीर है। अगर हिर्स व तमा पेट के लिए बंदा कर रहा है, तो बैल और गधे भी तो ये काम करते हैं, तो बंदा तो फिर जानवरों से भी बदतर हो गया। अगर हिर्स तमा शहवत मुबाशरत और
جمع کے لیے کر رہا ہے تو خنزیر اور ریچھ اور ایسے جانور جو شہوت رکھتے ہیں، ان حرام جانوروں سے بھی بندہ بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر اگر حرص، طمع، لالچ بندہ شان و شوکت اور عمدہ لباس کے لیے کر رہا ہے تو یہی کام یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو گویا بندہ ان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر حرص و طمع کو چھوڑ کر صبر و شکر اور قناعت کے ساتھ غربت میں وقت گزارے گا تو پھر بندہ اولیاء اور انبیاء کی طرح ہوگا۔ مال جب بڑھ جاتا ہے تو بہت سی دنیاوی آفتیں گھیر لیتی ہیں۔ حرص رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے مال مال و متاع کو دیکھ کر ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے کم درجے والے ہیں، تو جب ان کو دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا حرص، جو طمع، لالچ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ ہمیشہ نظر ہی ان پر رکھے بندہ جو اپنے سے کم کمائی کرنے والے ہیں۔ اپنے سے بڑے ہوئے مالداروں کو بندہ دیکھے گا تو صاف ظاہر ہے پھر اور زیادہ اس کو خواہش پیدا ہوگی، لالچ بڑھے گا، اور یہ لالچ اور حرص جب بڑھے گا تو پھر بندہ حرام حلال کا خیال ہی بھول جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھو جو مال و ثروت میں تم سے کم ہے۔ نفس اور شیطان کا غلبہ ہی حرص اور لالچ پیدا کرتا ہے۔ شیطان خیال ڈالتا ہے کہ فلاں وہ امام بھی ہے، عالم دین ہے، وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، تو بھی کھا۔ اسی طرح کوئی پرہیزگار، ایسے جو ظاہری طور پر پرہیزگار لگتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا، اگر وہ ایسی فضول عادتیں اور فضول کام کر رہا ہے، بندہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے تو بھی کر، وہ بھی تو کر رہا ہے نا۔ جبکہ بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، وہ خود بھی کبھی قرآن کو اٹھا کے پڑھے، کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کبھی دین کی کوئی کتاب پڑھے، کبھی اسلام کو سمجھے اور دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ خود بھی تو دیکھے، مولویوں کے اوپر یا عالموں کے اوپر تو نہ بیٹھ جائے جس طرح کے بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح وہ عالم دین تھے، وہ ان کے اور مولوی صاحبان تھے، انہوں نے جو ہے لوگوں کو، وہاں بھی بنی اسرائیل میں بہت سارا ایسا طبقہ تھا ان کا جو کبھی تورات کو کھول کر بھی نہیں دیکھتا تھا، صرف ان مولویوں پر، ان علماء دین جو ان کے تھے، ان کے اوپر چلتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے ویسے وہ کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں، وہی کام کرتے ہیں انہی کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح، کہ وہ کیا کرتے ہیں، مولویوں پہ لوگوں کے ان کو دیکھ کے بس اپنی زندگی انہی کی طرح بنا لیتے ہیں۔ وہ فلاں مولوی صاحب نے اس طرح کہا، اس نے اس طرح کہا، بس فرقے اور ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا فساد، وہ اسی طرح کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ خود تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن پاک کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ تو لیں قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سیرت النبی پڑھیں، اور ساتھ جو ہے قرآن پاک کو، پھر حدیثوں کو پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے نیک لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ تھوڑی سی باتیں اپنے اندر ویسی لائیں نا، دوسروں پر اعتبار کرنے کی بجائے خود بھی تھوڑا سا کوشش کرے بندہ نا۔ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے اندر جھانکے، اس لیے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو جھانک لیا اندر سے نا، اس نے گویا اللہ کو دیکھ لیا، مطلب اللہ کی چاہت اس میں آ گئی۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام کی صحبت میں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں روانہ ہوا۔ زیادہ راہ صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے وہ 2 روٹیاں کھا لیں دریا کے کنارے، اور صرف 1 روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت کے پیش نظر وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو وہ روٹی آپ علیہ السلام کو نظر نہ آئی جو تیسری روٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حواری سے پوچھا کہ روٹی کس نے لے لی؟ حواری نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آگے روانہ ہوئے تو ایک ہرن 2 بچوں کے ساتھ آ رہا تھا۔
آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کے بچے کو بلایا، وہ آ گیا، ذبح کر کے بھون کے خوب کھایا، آپ علیہ السلام نے بھی اور اس آدمی کو بھی کھلایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرن کے بچے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اور پھر وہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری سے فرمایا، تجھے اس رب تعالیٰ کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھایا، اب بتاؤ وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آگے روانہ ہوئے، ایک دوسرے دریا پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ساتھی یعنی حواری کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی پر چل کر دریا کے پار ہو گئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس رب تعالیٰ کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھلایا اور تجھے دریا پار کرا دیا، مجھے بتا وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں۔ وہاں سے دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی ساتھ روانہ ہوئے اور ایک ریگستان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ ریت سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک میرا اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ اس وقت اس شخص نے محض سونے کے لالچ میں اقرار کر لیا، سچ بتا دیا کہ وہ روٹی تیسری میرے پاس ہے۔ دیکھیں نا لالچی کی بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تینوں حصے جو ریت کے سونا بنے پڑے ہیں، اب یہ تم ہی لے لو، میں یہ تمہیں ہی دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سونے کا ڈھیر اس بندے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 2 آدمی اتفاقاً وہاں آ نکلے۔ انہوں نے چاہا کہ اس شخص کو مار کر سونا اپنے قبضے میں لے لیں، تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ آؤ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک شخص شہر کھانا لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا اسی کی ملکیت ہو جائے۔ ادھر ان دونوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ جب کھانا لے کر آئے گا تو اسے آتے ہی ہم مار ڈالیں گے تاکہ اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے۔ جب تیسرا شخص کھانا لے کر آیا، انہوں نے منصوبے کے تحت اسے مار ڈالا، پھر کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانے میں زہر تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں بھی مر گئے، اور وہ تمام سونے کا سونا جو سونا پڑا تھا وہ ویسے کہ ویسا پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے اور اس کے پاس 3 آدمی مرے پڑے ہیں۔ اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ دنیا کا انجام ہے، تم اس سے پرہیز کرو۔ مال کا لالچ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال کے لالچ سے بچائے اور قناعت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس پر چل کر ہمیں اس دنیا سے کامیاب و کامران اٹھائے۔ آمین۔